السلام علیکم ویورز. آج جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جگر پہ چربی یا فیٹی لیور. اچھا، اس بیماری کا ڈیزیز برڈن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کو یہ بیماری ہے تو میرے خیال میں ایگزیکٹ ڈیٹا، ریسرچ ڈیٹا تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق میں اگر جگر کے مریض ٹوٹل آپ کو بتاؤں تو 10 میں سے 4 مریض ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جن کو ہیپاٹائٹس بی یا سی یا کالا پیلیا ہوتا ہے، اور باقی 10 میں سے 4 ایسے ہوں گے جن کو فیٹی لیور ضرور ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ 70 سے 80% مریض جو ہیں وہ جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. اب وہ ہیپاٹائٹس بی سی تو چلیں ایک کامن بیماری ہے، ایک وائرس ہے جو کہ خون کے ذریعے پھیلتا ہے اور اس کی اپنی جو ہے وہ علامات ہیں، اس کا اپنا ایک علاج ہے. فیٹی لیور کیا بلا ہے؟ فیٹی لیور ہوتا کیسے ہے؟ فیٹی لیور جو ہے وہ اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں اور فیٹی لیور کا علاج کیا ہے؟ تو دیکھیں، فیٹی لیور سمپلی جو ہے وہ جگر پہ چربی آ جانا یا جگر پہ چربی چڑھ جانے کو کہتے ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ جگر سے سوزش ہوتی ہے. مطلب جو جگر کو نارمل اپنا کام کرنا چاہیے بغیر کسی سوزش کے وہ نہیں کر پاتا اور اس سے ہیپاٹائٹس ڈیولپ ہوتی ہے، اور یہ ہیپاٹائٹس اگر مہینوں تک جاری رہے تو اس کو ہم کرونک ہیپاٹائٹس کہتے ہیں. ان شارٹ، پرانی جگر کی بیماری یا کرونک ہیپاٹائٹس کا الکوہل اور ہیپاٹائٹس بی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک جو ہے وہ امپورٹنٹ کاز ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ جگر پہ سوزش ہوتی ہے. اور کرونک ہیپاٹائٹس جو ہے ویسے تو اس کی کوئی خاص علامتیں نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو جگر میں درد ہو رہا ہو، خود جگر درد کر رہا ہو. اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں جگر پہ چربی اور جگر میں درد ہو رہا ہے. جگر درد نہیں کرتا فیٹی لیور سے، اور کوئی خاص علامتیں نہیں ہوتی جیسا کہ میں بولوں الٹی ہے، موشن ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے. لیکن مسلسل کرونک ہیپاٹائٹس رہنے سے ایک جسم میں تھکاوٹ سی رہتی ہے، انسان فریش نہیں رہتا، تھکا تھکا رہتا ہے، فٹیگ رہتی ہے. ہمارے پاس اتنے مریض آتے ہیں ڈاکٹر صاحب فریش نہیں ہے، بس ہر وقت تھکاوٹ ہے، ہاتھوں پیروں میں درد رہتا ہے نا، جسم ٹوٹتا ہے ہمارا. یہ علامت فیٹی لیور کی ہو سکتی ہیں اور بھی بہت سی بیماریوں کی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ مسلسل تھکا ہوا رہنے کی وجہ سے انگزائٹی اور ڈپریشن، اور پھر ان کی علامتوں کے ساتھ جو ہے وہ فیٹی لیور کے مریض آتے ہیں. اگر ایک انسان مسلسل تھکتا رہے تو اس میں جو ہے وہ ڈپریشن اور انگزائٹی آ جاتی ہے. پھر ہمارے پاس مریض آتے ہیں ڈاکٹر صاحب معدے میں گیس ہے، بھرتی ہوتی ہے، جلن رہتی ہے، معدہ ٹھیک نہیں رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، جسم دکھتا رہتا ہے. تو فیٹی لیور سے جو ہے وہ اس طرح کی کچھ علامات بن کے ہمارے پاس آتی ہیں، اور پھر لوگ خود رپورٹ کروا کے آتے ہیں اور خود سے کہتے ہیں کہ اس کا علاج چاہیے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی گولی میں فیٹی لیور کا علاج نہیں ہے. فیٹی لیور کا علاج صرف اور صرف ورزش کرنے میں، جس کو ہم ایروبک ایکسرسائز کہتے ہیں، جو کہ امریکن ڈائبٹک ایسوسیشن کہتی ہے کہ ہر انسان کو ڈیلی جو ہے وہ 30 منٹ ڈیلی اور ہفتے میں 5 دن فزیکل ایکسرسائز کرنی چاہیے. چاہے وہ سوئمنگ ہو، چاہے وہ واکنگ ہو، چاہے وہ جاگنگ ہو، یا چاہے وہ اسپورٹس ہو، کوئی اور گیم ہو. یا پھر جو ہے دوسرا طریقہ فیٹی لیور کو ٹھیک کرنے کا ہے، وہ ہے کہ وزن گھٹانا پڑتا ہے اپنا. اوور آل جو ہمارے جسم میں اپنی کیلریز ہیں وہ ہمیں ڈائٹ میں کم کرنی پڑتی ہے. اکثر ہم لوگ جو کھاتے ہیں نا اس میں کیلریز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہم جو ہے وہ آئلی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، ہم جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ زیادہ لیتے ہیں، ہم ایسی چیزیں کم لیتے ہیں جس میں کیلریز کم ہو، جیسے فروٹس ہیں، سیلڈس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں. ان کا استعمال ہم کم کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ گوشت اور جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ موٹاپا ہوتا ہے، اور موٹاپے کا ڈائریکٹ ایسوسیشن ہے فیٹی لیور سے. فیٹی لیور بنتا ہی ایکسیسو ویٹ ہونے سے ہے اور سیڈنٹری لائف سٹائل، مطلب بیٹھ کے کھانے سے ہے. تو اگر ہمیں فیٹی لیور کو ختم کرنا ہے تو ہمیں جو ہے وہ ایکسرسائز کرنی پڑے گی اور اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر کے ویٹ کو جو ہے وہ گھٹانا پڑے گا. اور یہ پرابلم بے انتہا کامن ہے. ہر مریض اگر اپنا جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کروائے یا اپنے ٹیسٹ کروائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ مریض جو کہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، جن کا صرف آفس ورک ہے، جو مزدور نہیں ہے، جو مزدوری نہیں کرتے، جو کھیتی باڑی نہیں کرتے، ان کو فیٹی لیور جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر اس کی علامات جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.